बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। प्रोग्राम आज की खबर के साथ मैं हूं आपकी होस्ट महविश मुमताज़ बेग। नाजरीन, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की टॉप स्टोरीज़ आप लोगों के साथ हम शेयर करते जा रहे हैं। जो टॉप स्टोरीज़ में हम करंट अफेयर्स को टच कर रहे हैं, इसके अलावा जो सुर्खियां आजकल आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की जीनत बन रही हैं, वो भी हम आप लोगों के साथ साथ शेयर कर रहे हैं। उनसे आगाह करने की भरपूर हमारी कोशिश है। आज की टॉप स्टोरीज़ की जानिब बढ़ते हैं। इसी के साथ ही स्टार्ट करते हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो आज की टॉप स्टोरीज़ हैं, सुर्खियों पर नज़र करते हैं। जी नाज़रीन, क़य्यूम नियाज़ी साहब का ये स्टेटमेंट आया है। सड़कों की मरम्मत के लिए 20 करोड़ जारी करने का फैसला, तरक्याती मंसूबे बर वक्त मुकम्मल किए जाएंगे। कश्मीर हाईवे मंसूबे की फिजिबिलिटी रिपोर्ट अप्रैल के आखिर तक मुकम्मल, PC1 मई के आखिर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। 14 अरब 90 करोड़ रुपए मुख्तस हैं। ब्रीफिंग में उन्होंने ये तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं वो प्रोवाइड किए हैं। और अगर हम देखें कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए और आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए इस तरह के फ़ंड्स रिलीज़ करने बहुत ज़रूरी हैं इस वक्त। और ना सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस बेटर दिखाने के लिए बल्कि आवाम का भी ख्याल रखने के लिए इन चीज़ों के ऊपर अमल दरामद करना बहुत ज़रूरी है। और क़य्यूम नियाज़ी साहब का हम देखते आए हैं कि जितने भी हमारे टॉप स्टोरी चले हैं, क़य्यूम नियाज़ी साहब का एक ये दो जो है वो करंट अफेयर्स के ऊपर जो है न्यूज़ ज़रूर लग रही हैं। दैट मीन्स कि ही इज़ डूइंग समथिंग वेरी वेल। जी नाज़रीन, इसी के साथ ही एज़ वी ऑल नो पूरे मुल्क में दोबारा से जो है वो कोविड के सिम्टम्स अगेन अपीयर हो रहे हैं। तो कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए टीमें घर घर जाएंगी। असद उमर साहब का स्टेटमेंट आया है। मुजफ्फराबाद मीरपुर में तालीमी अदारे 1 हफ्ते के लिए बंद रहेंगे। 55,000 टीमें घर घर जाके वैक्सीनेशन करेंगी। 2 हफ्तों में 3.5 करोड़ से ज़ायद अफराद की वैक्सीनेशन का टारगेट है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनकी ये रिपोर्ट रही है। और ये बहुत अच्छा इक़दाम है कि अब कुछ सेंटर्स की बजाय, एरियाज़ में सेंटर्स खड़े करने की बजाय जो है ये प्रोसेस अब होम टू होम होगा। इससे ये है कि जो लोग भाग रहे थे या जिनको इसके ऊपर बिलीव नहीं था, वो अब अच्छे तरीके से जो है वो अपने आप को वैक्सीनेट करवा सकते हैं एटलीस्ट। ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। इसी के साथ नाज़रीन, 5 फरवरी को अपने मजलूम भाइयों के साथ बेमिसाल यकजहती का इजहार करेंगे। तनवीर इलियास साहब का जो है ये स्टेटमेंट आया है। 5 फरवरी की तैयारियों में जो है इस वक्त पूरा आज़ाद कश्मीर इंक्लूडिंग गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान के दीगर सूबों में भी जो है इसके हवाले से बातचीत चल रही है। अच्छे से अच्छे इक़दाम करने की कोशिशें की जा रही हैं। होपफुल हैं कि ये दिन भी कामयाब रहेगा। और इसी के साथ अपनी टॉप स्टोरीज़ में शामिल करें, सरदार अतीक साहब का एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट आया हुआ था। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की तंजीम साजी जल्द मुकम्मल, बल्दियाती इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। और इससे वाजिया है कि बल्दियाती इलेक्शन को इस वक्त आज़ाद कश्मीर के लोग कितने सिंसियरली जो हैं वो इसके ऊपर नज़रसानी करके बैठे हुए हैं। मरदमशुमारी में कई गलतियां और तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आबादी का तयन मरदमशुमारी के बजाय नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक की जाए। कारकुनान पार्टी का पैगाम नई नस्ल तक पहुँचाने के लिए फ़ाल किरदार अदा करें। और बल्दियाती इलेक्शन को सीरियस भी ले रहे हैं। सक्सेसफुल कर दिखाने का एक जोश और जज्बा भी नज़र आ रहा है। अपनी अपनी सजेशंस भी पुट कर रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन के लिए गुजारिशात भी जो है वो अवाम और हुकूमत के सामने रख रहे हैं। और इसी के साथ नाज़रीन, फ़हीम रब्बानी साहब का जो है स्टेटमेंट, तरक्याती फ़ंड्स मशावरत से इस्तेमाल, मुलाजमतें मेरिट पर ही मिलेंगी। गरीबों के वोट से असम्बली में पहुँचे, फलाह बहबूद और उनके बच्चों को बेहतर तालीम के मौक़े फराहम करना हमारा अज़म है। सरकारी मुलाजमीन के ख़िलाफ़ शिकायत के लिए ख़ुसूसी नंबर पब्लिक किया जाएगा, जहाँ पर किसी अदारे या मुलाजिम की शिकायत जो है वो दर्ज की जाएंगी। ये भी एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है अगर इसके ऊपर प्रॉपर्ली काम स्टार्ट हो और इसको जो है वो एक हम हकीकी शक्ल की जो है ना उसमें अगर एक्सेप्ट करें, देन ये बहुत ही एक बेहतरीन आइडिया है। और नाज़रीन, इसी के साथ साथ राजा मंसूर साहब का स्टेटमेंट,
تعلیم اور ہنر سکھانے والے اداروں کو بھرپور سپورٹ کریں گے، جو کہ اس وقت ہم سب کی نیڈ بھی ہے، عوام کی بہت بیسک نیڈ میں انکلوڈ ہے یہ، اور ایریا کے لیے بھی جو ہے بڑا ہی بینیفیشل رہے گا۔ آج کی ٹاپ سٹوریز میں لاسٹ کرنٹ نیوز شامل کرتے چلتے ہیں۔ پاکستان کشمیر کی آزادی تک ہندوستان سے تمام معاہدے منسوخ کریں، خالد محمود صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ ہے۔ یہ دو ملکوں کا سرحدی تنازع نہیں، 74 سال سے 2 کروڑ کشمیریوں کا حق، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ کشمیر اور ہندوستان کو اگر جو ہے وہ بیچ میں معاملات آ رہے ہیں، لیکن پاکستان، بہت سے لوگوں نے کہا کہ پاکستان ویسے بھی پستا ہے، لیکن پاکستان جب یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ کشمیر از اے پارٹ آف پاکستان اور ہندوستان کا کوئی واسطہ نہیں ہے، ہندوستان کا کوئی پارٹ نہیں ہے، تو پھر یہ چیزیں جو ہے نا ود دا پیسج آف ٹائم اس کے اوپر جو ہے نا ہم کہتے ہیں سم ٹائمز کہ بڑی جو ہے وہ بھاری قیمت بھی ادا کرنی پڑے گی کچھ چیزوں کے لیے، تو وہ ہو سکتا ہے کہ یہی معاملات۔ ان کا بڑا جو ہے نا وہ ایک اٹریکٹیو سا اسٹیٹمنٹ ہے کہ پاکستان کشمیر کی آزادی تک ہندوستان سے تمام معاہدے منسوخ کریں، تو یہ عوام اس کے اوپر بہتر طریقے سے بات کر سکتے ہیں، اور ہمارے حکومتی جو نمائندے ہیں وہ اس کو بڑے سنجیدگی کے ساتھ ان کو لینا بھی چاہیے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس کے اوپر کام بھی کر رہے ہیں۔ سو ناظرین، اسی کے ساتھ ہی اب بڑھتے ہیں گلگت بلتستان کی ٹاپ سٹوریز کی جانب۔ آج کی ٹاپ سٹوریز میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، بہادر حسین صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا ہوا ہے۔ غلام محمد اور شمس لون ایک سکے کے دو رخ، سابق وزیر خوراک نے بھی کرپشن کی اور موجودہ وزیر نے بھی کرپشن کیا، یا پھر وزیر جو ہے وہ کرپشن کر رہے ہیں، کرپشن میں ملوث ہیں۔ شمس لون سابق وزیر خوراک کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مافیا کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں۔ یہ بہادر حسین صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا ہوا ہے، ڈیٹیل بھی اس وقت موجود ہیں، تو اگر کوئی اس طرح سے بلیم کریں وتھ پروفز، دین عوام کو بھی تھوڑا سا سوچنا چاہیے، اور حکومت کو بھی، اور چیک اینڈ بیلنس رکھنے والے اداروں کو جو ہے وہ اسٹرکٹلی اس کے اوپر ایکشن لینے کی ضرورت ہے، چیک کرنے کی ضرورت ہے، اور بغیر ثبوتوں کے اگر صرف الزامات لگائے ہیں تو اس کے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جی ناظرین، اس کے علاوہ ریٹائرڈ ضرور ہوئے ہیں لیکن حوصلے اب بھی جوان ہیں، غازیان بلتستان کا جو ہے یہ بڑا اچھا سٹیٹمنٹ آیا ہوا ہے۔ بھارت کو وردی میں دندان شکن جواب دیا، ضرورت پڑی تو بغیر وردی کے عبرتناک شکست دیں گے۔ غازیان کے خلاف مختلف پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، ہم وطن عزیز کبھی کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اسکردو میں غازیان بلتستان کے سیکٹریٹ کا افتتاح، ملک کے لیے تن من دھن کی قربانی پیش کرنے کا اعلان، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی بڑا ایک اسٹرانگ اور پاورفل جو ہے وہ ایک ادارہ تو خیر نہیں کہہ سکتے اس کو، لیکن جس طریقے سے کام ہو رہا ہے ایک بڑا اچھا اور پاورفل امیج شو کر رہے ہیں یہاں سے ان کے لیے بھی۔ ناظرین، اس کے علاوہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ نیوز، شگر محکموں کے سربراہان کے شہروں میں ڈیرے، سائلین خوار، دفاتر میں متعلقہ افسر نہ ہونے سے سخت سردی میں سائلین کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آفیسر کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ماتحت ملازمین نے بھی مرضی سے چھٹی کرنا شروع کر دیا۔ اس سے سائلین عوام بہت سخت پریشان حال میں ہے، کس سے اپنے شکایات کا تذکرہ کریں، کس سے اپنے مسئلے مسائل جو ہے کس کے سامنے رکھیں، عوام اس وقت سٹل کنفیوزڈ ہیں۔ اور یہ صرف جو ہے وہ شگر کے آفیسرز کا معاملہ نہیں ہے، یہ پورے اس وقت گلگت بلتستان میں یہی حالات چل رہے ہیں، چونکہ سردی زیادہ ہوگی تو جو ہمارے عوامی نمائندے ہیں، جو عوام کے نوکر ہیں، جو آفیسرز ہیں، وہ ان کو کچھ زیادہ ہی ٹھنڈ لگ جاتی ہے، اور اس لیے وہ رخ کرتے ہیں اپنے ایریاز سے ہٹ کر دوسرے ایریاز کا، دوسرے شہروں کا، تو جو کہ عوام کے ساتھ سخت ناانصافی ہے۔ کام ہونا از اندر میٹر، اور کام کے علاوہ جو ہے وہ سردی سے بچنے کے لیے، موسم کو جو ہے وہ انجوائے کرنے کے لیے، یا جو بھی بہانے پیش کرتے ہیں، عذر پیش کرتے ہیں، دیٹ از اندر میٹر آئی تھنک۔ اور اس کے علاوہ ناظرین، ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایشو جو کہ اس وقت پورے گلگت بلتستان کا بہت ہی سنگین مسئلہ بنتا جا رہا ہے، جس کو قابو کرنے کی ضرورت ہے۔ اسکردو میں سیل پوائنٹ پر آٹا نایاب، عوام کے لیے روٹی کا حصول مشکل ہو گیا، لوگ لائنوں میں لگ کر بمشکل آٹا لینے لگے۔ سیل پوائنٹس پر شہریوں کی لمبی لمبی قطاریں لگنا شروع ہو گئیں،
اور ساتھ ہی ساتھ عوام میں جھگڑے بھی ہونے شروع ہو گئے۔ گندم بحران آتے ہی آئے روز سنگین ہو رہا ہے، لوگ ایک تھیلے آٹے کے لیے در بدر پھر رہے ہیں، لیکن حکام جو ہیں وہ ٹس سے مس نہیں ہو پا رہے۔ شہریوں کا آٹا بحران پر شدید تشویش کا اظہار، گندم اور آٹے کی فراہمی کو یقینی بنانے کا مطالبہ، احتجاج کی بھی دھمکی دی گئی ہے۔ ناظرین، صرف احتجاج ہی کیا، اس کے اوپر تو جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے، ایک تو گندم پر ہی گلگت بلتستان کے عوام کو سبسڈی ملی ہوئی ہے اور اس پہ بھی اب جو ہے اتنے ناقص انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ اب عوام کا سارا غصہ، سارا تیش جو ہے وہ ملز مالکان کے اوپر آ جاتے ہیں۔ ملز مالکان خود حیران پریشان بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں آٹا جو ہے وہ گندم اچھی کوالٹی کا ملے، گندم کی جو ہے فراوانی ہو تو ہم اس کے اوپر اچھے کام کر کے آگے عوام کو ڈیلیور کریں۔ کچھ سٹیپس آ جاتے ہیں جن کو سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور سب سے بڑی جو چیز ہے، اعلیٰ حکمران جو ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اس کے اوپر نوٹس لینے کی سخت ضرورت ہے۔ ناظرین، گلگت بلتستان کی ٹاپ سٹوریز میں آج کی لاسٹ اور جو ٹاپ سٹوری ہے وہ ایڈ کرتے چلتے ہیں۔ کرونا سے 32 اموات، گلگت بلتستان میں بھی 23 وار 86 کیسز پائے گئے ہیں۔ گلگت بلتستان میں گلگت 48، نگر 9، دیامر 12، سکردو 3، گانچے 1، ہنزا 4، غزر 9 کیس رپورٹ کی گئی ہیں، اور ایکٹیو کیسز جو اس وقت موجود ہیں وہ 215 ہو گئے ہیں۔ ملک بھر میں 5327 کیسز۔ حکومت کا گھر گھر ویکسینیشن مہم جو ہے شروع کرنے کا اعلان۔ 25 لاکھ افراد نے بوسٹر ڈوز لگوا لی، اور جیسے کہ ابھی ہم آزاد جموں کشمیر کی بات کر رہے تھے کہ وہاں پر بھی یہی رول جو ہے وہ امپلیمنٹ کروانے جا رہے ہیں کہ اب گھر گھر ویکسینیشن کا عمل جو ہے وہ یقینی بنایا جائے گا، اور گلگت بلتستان میں بھی چونکہ اب اگر اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کی جاتی ہے تو یہ ہم سب کے لیے بہت ہی بہترین اور ایک اچھا حل نکلے گا۔ احتیاط کریں جتنا ہو سکتا ہے اس وبا سے، جس طرح سے جتنے پچھلے ویو سے جان چھڑائی ہیں اور بچ کے رہے ہیں، حفاظتی تدابیر جو ہے ہم لوگوں نے احتیاط برتی ہیں، تو کوشش کریں کہ اس بار بھی اچھی خاصی ٹکر دینے کی کوشش کی جائے کووڈ کو، اور اس ویو کو بھی جو ہے وہ ناکام کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے جسٹ کرنا یہ ہے کہ احتیاط کرنا ہے، اپنے آپ کو ویکسینیٹ کرنا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ فاصلے رکھنے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔